سید سالار اعظم امتیازی ہے، شہید راہ مولا ہے مگر نام ان کا غازی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء ذوی الاحترام و برادران اسلام، بارگاہ نبوت میں آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سیدنا نبینا مولانا محمد۔ پوری کوشش کرے، غوث اعظم ایسے ہی بڑے غوث اعظم بن گئے تھے۔ پوری دنیا میرے سرکار غوث اعظم کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم کے بعد میں کوئی بھی ایسی عظیم ہستی نہیں ہے جو ان کی بارگاہ سے خیرات نہ پا رہا ہو، ان کی بارگاہ سے صدقہ نہ پا رہا ہو۔ دنیا کے جتنے بھی آستانے ہیں وہ انہی کی بارگاہ کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ آج ہم بھی ان کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ غوث اعظم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی نجات فرما دے، بخشش فرما دے، اور اس جشن غوث الورا کو قبول فرما لے۔ بس آخری بات کہتے ہوئے بڑی تیزی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشہور ہے کہ آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو ایک استاد پڑھاتے ہیں، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب پڑھتے ہیں غوث اعظم تو پڑھنے لگتے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھا، 1 پارہ پڑھا، 10 پارہ پڑھا، 12 پارہ پڑھا، 18 پارہ غوث اعظم پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ جو مولوی صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، وہ تکنے لگے، کہا کہ اے عبدالقادر جیلانی، ارے میں تو پڑھانے آیا ہوں، تم تو مجھے ہی پڑھا رہے ہو، یہ تم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تم نے کیسے یاد کر لیا؟ کہا کہ میری ماں جب تلاوت کرتی تھی اور 18 پارہ ہی تک تلاوت کی تھی کہ میرا جنم ہو گیا، میری ولادت ہو گئی، میں پیدا ہو گیا۔ سوچو مسلمانوں کو، غوث کے دیوانوں ماننے والوں، آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ کوئی بھی پوری دنیا میں بر اعظم ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں ہے، کوئی تحصیل ایسی نہیں ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر برائیاں نہ ہو رہی ہو، جہاں پر گناہ پہ گناہ نہ ہو رہے ہو، جہاں بے حیائی پا جاتی ہو۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ نے وجود بخشا ہے پیٹ میں، اگر وہ یہ تصویر دیکھے گی، برہنہ تصویریں دیکھے گی تو کیا حال ہوگا؟ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ غوث اعظم 18 پارہ کے حافظ قرآن بن کر کے آ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ایسے مسلمان ہیں، اپنا معاشرہ دیکھو، آج ہمارا گھر کو کہاں لے جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کہاں لے جا رہا ہے، ہمارا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم کس طور پہ برائیوں میں پھنسے ہوئے۔ کون ایسا گھر ہے جو سلیمہ حل نہیں بنا ہوا ہے؟ کون ایسا گھر ہے جہاں پر بیائی کرنا نہیں ہے؟ سوچو مسلمانوں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، سرکار غازی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا ماحول کتنا خراب ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے بچے جب گھر میں سو کر کے اٹھتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ ماں تلاوت کر رہی ہوتی تھی، باپ عبادت کر رہا ہوتا تھا، بھائی وضو کر رہا ہوتا تھا، بہن تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، مسجدوں سے الصلاۃ کی آواز آتی تھی، جس میں ہمارا وجدان پڑتا تھا، جس میں ہمارا شعور پڑتا تھا، جس میں ہماری فکر پڑتی تھی، جس میں ہمارا وجدان پڑتا تھا، جس میں ہماری زندگی پڑتی تھی۔ آج دوستوں ایسا موقع آ چکا ہے کہ آج جب بچہ گھر میں سو کے اٹھتا ہے تو فلمی گیت سنتا ہے، فلمی نعرے سنتا ہے، فلمی گانے سنتا ہے، گھر میں سنائی نہیں دیتا ہے تو پڑوس کی کھڑکی سے سنائی دیتا ہے، پڑوس کی کھڑکی سے نہیں سنائی دیتا ہے تو بازار سنائی دیتا ہے۔ کتنا بھیانک ماحول ہے دوستو۔ اٹھو، پوری دنیا کو بتا دو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، ہم ہرگز بے حیائی سے دور ہو جائیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اور دنیا کی تمام بدمعاشی کے اڈے کے طور پہ جو ہم شریک ہوتے ہیں۔ آپ غوث اعظم کے ماننے والوں، بس آخری بات کہتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ جشن پاک جو منایا جا رہا ہے، غوث اعظم کے نام کا صدقہ ہمیں ملنا ہے، کیسے ملے گا؟ اس لیے غوث اعظم نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم صرف وکلی نماز پڑھتے ہیں۔ اے بے نمازیوں، اے فجر سونے والوں، عشاء اور فجر تک، بلکہ 2 بجے رات تک ٹی وی اور برہنہ تصویریں دیکھنے والوں، شرم کی بات ہے، اٹھو اور پوری دنیا کو بتا دو 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، صرف جمعہ کی نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، سنیچر سے واسطہ نہیں، مر جائیں گے تو قبر میں کوثر دینے والا ہوگا۔ یہی سجدہ کب آئے گا، یہی نماز کب آئے گی، یہی بندگی کب آئے گی؟ اے غافلو، بے نمازیوں، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو بھر دو اور خلوص کے سجدے کو تاجدار کربلا کی بارگاہ میں پیش کرو، اور تم یہ کہو حسین آپ نے جو سجدہ ادا کیا ہے، زیر خنجر ادا کیا ہے، ہم نے جو ادا کیا ہے زیر نظر ادا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔